تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں انشاءاللہ، قریب قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیلا مجنون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیلا کے خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائی۔ دودھ کی نہر نکالنے کے ارادے سے چل کھڑا ہوا اور کام بھی شروع کر دیا۔ یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اسے چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے کہ 1000 مشقتیں قربان، جس کے خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں۔ مجھے تو اس نہر کے کھودنے میں مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کے خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کا عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے۔ لہٰذا آدمی جب محبت کے خاطر تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آ گیا تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نفس کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں۔ غرض وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے ارے بھائی تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، چلو میں تمہاری ملازمت چھڑوا دیتا ہوں، وہ جواب دے گا نہیں بھائی نہیں، بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت لگی ہے، اس کو مت چھڑوانا، اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں مزہ آ رہا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے میں مزہ آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہو گئی ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں ساری تکلیفیں شیرین بن گئی۔ اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے، ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا، لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ رکھ لو۔ اگر محبت کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہے، اسی میں لطف آنے لگتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف تو ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہیے، اس کی خوراک کی لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں ہے کہ فلاں قسم کا مزہ چاہیے فلاں قسم کا نہیں چاہیے، بس اس کو تو مزہ چاہیے۔ اب تم نے اپنے نفس کو خراب قسم کے مزے کا عادی بنا دیا ہے، خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی لذت سے آشنا کر دو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی لذت سے آشنا کر دو، پھر یہ نفس اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت میں لذت اور مزہ لینے لگے گا۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہوں گے، لیکن ہمارے حضرت نے اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے۔
میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ شراب سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں، مجھے تو دن رات کی بے خودی چاہیے۔ تم نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا تو مجھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی، شراب میں لذت آنے لگی۔ اگر تم مجھے اللہ کی یاد، اس کی ذکر اور اس کی اطاعت کا عادی بنا دیتے تو یہ بے خودی اور یہ لذت مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تو اسی میں خوش ہو جاتا۔ لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔ اسی طرح یہ مجاہدہ شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرو۔ نفس تو چاہ رہا ہے غیبت کروں، اور مجلس میں غیبت کا موضوع چھڑ بھی گیا ہے، اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آدمی یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس لذت، آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میں نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالوں۔ اب کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہیں ہوتا؟ اب دل بڑا کسمسا رہا ہے کہ اس کو دیکھ لوں، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو نیچی کر لی اور اپنی نظر کو بچا لیا۔ بڑی تکلیف تو ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن اسی تکلیف کے بدلے میں اللہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے۔ یہ نبی کا وعدہ ہے اور حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ کے چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے۔ غیبت میں مزہ آ رہا، ایک مرتبہ آپ اللہ کے خوف سے غیبت چھوڑ دو، غیبت کرتے کرتے رک گئے، غیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا، پھر دیکھو اللہ کیسی لذت دیں۔ جب انسان گناہوں کی لذتوں کے مقابلے میں نیکی کی لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے۔ اس نفس کی مخالفت کرو، گناہ کا خیال آوے اس کو چھوڑو، تکلیف تو ہوگی لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا۔ کیا آنے لگے گا؟ مزہ آنے لگے گا۔ اور نفس کو صرف مزہ چاہیے، اس کو نیکی کا مزہ دو یا گناہوں کا مزہ دو۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ پوری رات اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھنے میں اور اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ ہے نا وہ شادی کی پہلی رات میں نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو وہ مزہ مل جائے اس کے لیے۔ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ نے اپنے فضائل نماز میں لکھا ہے کہ نابالغ بلوغ کی لذت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اب 8-9 سال کے بچوں کو ہم بلوغ کی باتیں کریں، عورتوں کی باتیں کریں تو ان کو کھیل لگتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک وہ عمر نہیں ہوگی، جب تک وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے۔ ایسے اللہ والوں کی باتیں آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ابھی کہ عبادت میں بھی مزہ، رات کو مصلی پہ بیٹھنے میں مزہ، اللہ اللہ کرنے میں بھی مزہ، کہ ہاں تمہارے گناہوں کے مزے سے لاکھ گنا زیادہ مزہ اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھنے میں۔ لیکن یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے مقدر اچھے ہوتے ہیں،
کہ اللہ گناہوں سے بچا کر ہمیں اپنی اطاعت پر ڈال دے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ دعا کرو، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان